الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سابقہ مجلس میں جیسا کہ آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، اس امت کو ایک بڑی فضیلت کے ساتھ موسوم کیا گیا اور خیر امت کا لقب دیا گیا. اسی کے مقابلے میں اہل کتاب کو ذلت و رسوائی کا تھپا لگایا گیا، اس سبب سے کہ ان لوگوں نے اس نعمت کی جو ان کو دی گئی تھی ناقدری کی، یہاں تک کہ اس کا انکار کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف اور ایذا رسانی میں ہر ممکن کوشش کی. اس کے بعد انہی اہل کتاب کے اعمال کے تعلق سے ارشاد فرماتے اور کہتے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، کہ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا یعنی انکار کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کا. یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہود مراد ہے، نصارہ مراد ہے، اور کچھ لوگ اور عام معنی لے کر تمام انکار کرنے والوں کو اس میں شامل کرتے ہیں، یعنی مطلقاً انکار کرنے والے مراد ہیں. چاہے جو بھی ہو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار کرے تو اس میں داخل ہے. تو ان کے اعمال کی کیا حیثیت ہے اس کو ایک تشبیہ کے ذریعے سے، مثال کے ذریعے سے یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. تو کہتے ہیں یہ جو انکار کرنے والے ہیں ان کا حال کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں لن تغنی عنہم اموالہم، کہ ہرگز ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ذرہ برابر کام نہ آئے گی. من اللہ شیئا، شیئا یعنی ادنا چیز، یعنی تھوڑا بہت خلاصہ دے دے، تھوڑی بہت راحت دے دے، یا تھوڑی بہت ان کو جو ہے نصرت عطا کرے. تو ساری چیزوں کی نفی کر دی گئی اور کہا کہ نہ ان کے اموال یعنی مال و دولت ان کے کام آئے گی اور نہ ہی ان کی اولاد کام آئے گی. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، کہ یہ دوزخ میں جانے والے لوگ ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہم فیہا خالدون. تو یہاں پہ انکار کرنے والوں کو ایک سزا سنائی گئی بہت زیادہ سخت، کہ ان کا ایک جو گمان ہے کہ قیامت کے روز ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، خصوصاً یہ اہل کتاب کا، کہ ہم جو یہاں پر بدعمالی کر چکے ہیں، نبیوں کو تکلیف پہنچا چکے ہیں، اپنی کتابوں میں تحریف کر چکے ہیں، تو قیامت میں جو ہے ہم کو جو ہے سفارش مل جائے گی. ہمارے یہود اور نصارہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جو بڑے ہیں ان کی بخشش جو ہے ہمارے کام آ جائے گی. نصارہ کہتے کروسیفیکیشن، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو ہماری طرف سے سولی پہ چڑھا دیا گیا وہ ہمارے گناہوں کا کیا ہو گئے. تو اس طرح کے عقیدے کہ ہمارے جو اولاد ہے، ہماری جو مال ہے وہ ہم کو کیا کر لے گی. دنیا میں بھی یہ نظام ہم کو دیکھنے ملتا ہے کہ آدمی جب مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، اپنے مال کو کیا پیش کرتا ہے. جس کے پاس جتنا مال ہوتا ہے، جتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے اس کے بقدر وہ مال کا حصہ پیش کرتا ہے، تاکہ اس مصیبت سے کیا ہے، چھوٹا موٹا کیس لگے تو، کوئی بڑا کیس لگے تو اس کے حساب سے جس کی جتنی استطاعت ہے، تو مال سے اس کو امید ہوتی ہے کہ مال دے کر کیا ہو جائے گا، چھٹکارا مل جائے گا، جان چھوٹے گی. تو اس کی یہاں پہ صراحتاً نفی کر رہے ہیں کہ یہ دنیا والا معاملہ آخرت میں ہرگز نہیں ہونے والا ہے. تم سوچو گے تمہاری مال و دولت کام آئے گی وہاں پر،
تو یہ تمہارا محض گمان اور زوم ہے کہ کوئی چیز جو ہے مال میں سے کام نہیں آئے گی. تو اس کو ایک دوسری جگہ اس طرح بیان کیا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخیہ، کہ اگر اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ بطور فدیہ کے، اپنے بدلے کے، بھی بنی اپنی اولادوں کو دے دے، وصاحبتہ واخیہ اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو دے دے، وفصیلتہ التی تؤوی اور اس پورے کنبے کو جہاں پر وہ رہتا ہے ان کو بدلے میں دے دے، ومن فی الارض آگے فرمائے کہ زمین میں جتنے لوگ ہیں اگر ان سب کو بھی اپنے بدلے میں دے دے، اگر ایمان نہیں لے کے آیا ہے، کفر پر اس کی زندگی کیا ہو گئی ہے، ختم ہوئی ہے، تو پوری اہل زمین کو اپنے بدلے میں اگر وہ لے کر آگے کھڑا کر دے، ثم ینجی اور پھر نجات کی درخواست کرے، تو کلا اسٹیمپ لگا دیا، کفر سے بچانے والی کوئی چیز قیامت میں اس کو نہیں ہونے والی. تو کفر ایسی جو ہے کیا ہے، وبا ہے اور ایسا بڑا سخت گناہ ہے. تو مال کہاں سے کام آئے گا؟ تو فرمایا یہ جو مال اور دولت جس پر تم اترا رہے ہو، تو یہ ہرگز قیامت میں کام آنے والی چیز. تو مال کا جو غرور ہے اور مال کا جو دھوکہ ہے آدمی کو نکال لینا چاہیے کہ میرے بدعمالیوں کی وجہ سے دنیا میں اگر اس مال سے میں کیا کر رہا ہوں، خلاصی حاصل کر لے رہا ہوں، تو ہرگز آخرت میں یہ مال مجھے بچانے والا. ولا اولادہم اور نہ ہی اولاد کام آئے گی. آدمی کی جو ہے سب سے زیادہ وابستگی جو ہوتی ہے اس کی اولاد سے ہوتی ہے، اور جو بیٹے ہوتے ہیں ان سے ہوتی ہے. کھلی ہوئی بات یہ بیٹوں سے، اسی وجہ سے بیٹوں پر بہت زیادہ اتکا لگایا جاتا تھا. یہود کے نزدیک بھی بیٹوں کی کیا تھی، اور اسی طرح ہمارے اہل ہنود جو ہے ان کے نزدیک بھی بیٹوں کی کیا ہے، ایک الگ ہی جو ہے وہ تصور ہے. پتر کہا جاتا ہے لڑکے کو، پت کا مطلب ہوتا ہے دوزخ. اس کو پت اس لیے کہا جاتا ہے پتر کہ یہ دوزخ سے بچانے والا ہے ہم کو. جو بیٹے ہو گئے وہ کیا کرے گا ہم کو. یہ جو تصور تھا مشرکین عرب کا اور ان کے علاوہ لوگوں کا، اس کی بھی سخت جو ہے نفی کر دی گئی. یہاں پہ تو بیٹوں کے دم پہ کیا ہے، بیٹے ہوتے تھے ان کے کتنے بیٹے ہوتے تھے، کچھ بھی ہو گیا تو کیا ہے بیٹے جو ہے ڈھال بن جاتے تھے. قیامت میں یہ خاندان وغیرہ اور یہ بیٹے کچھ کام آنے والے ہیں جس پر آج تم اترا رہے ہو، غرور کر رہے ہو. تو خلاصہ یہ کہ کفر سے کوئی چیز تم کو بچا نہیں سکے گی اس کے اوپر مرتب ہونے والے عذاب سے. لہٰذا اگر بچنا ہے تو اس سے توبہ کر لو، اس کو ترک کر دو. یہ کیا ہے، محض اس سے خلاصی کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور اگر اسی پر باقی رہے تو پھر سن لو، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو تمہارے لیے دوزخ کیا ہے، ٹھکانہ ہے. ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کیا ہے، رہنا ہے. اب یہ جو کفر کرنے والے لوگ ہیں ان کے اعمال کی کیا حیثیت ہے کہ یہ تو عقیدے کے اعتبار سے قیامت میں ان کا معاملہ ہوگا، قیامت میں ان کو کیا ہے، خلود فی النار کی جو ہے سزا ہوگی. لیکن جو دنیا کے اعمال ہے، ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ان لوگوں نے خرچ نہیں کیا، دنیا میں خرچ بھی کیا ہوگا، چیریٹی بھی کی ہوگی، ڈونیشنز بھی کیے ہوگے. تو فرماتے ہیں کہ ان کے خرچ کی جو نوعیت ہے وہ محض اس طرح ہے جیسے کہ یہ مثال، تو مثال دیتے ہیں کہ مثل ما ينفقون، کہ ان لوگوں کے خرچ کرنے کی مثال جو کچھ یہ خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی میں کفر پر باقی رہتے ہوئے جو کچھ یہ خرچ کر دے دنیا میں، اس کی مثال محض اس طرح ہے، کمثل ریح، کہ جیسے ایک ہوا ہے، فیہا سر، جس میں سخت سردی ہے، جاڑا ہے. ایک تو وہ ہوا ہوتی ہے، آندھی ہوتی ہے جس میں تپش ہوتی ہے، جس کو لوہ وغیرہ کہتے ہیں، اس میں جو ہے آگ لگ جاتی ہے. ایسی افریقہ اور یہ آسٹریلیا وغیرہ کے جنگلات میں جیسا کہ مشاہدہ ہوا کہ اتنی جو ہے وہ گھاتک ہوتی ہے کہ وہ چلنے کی وجہ سے کیا ہے، وہ پودوں میں آگ لگ جاتی ہے، آتش جو ہے وہ جل جاتی ہے اور وہ پورا جو ہے باغ وغیرہ سب. اور اسی طرح ایک جاڑا ہوتا ہے، وہ سرد ہوا کا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے، اتنی زیادہ سرد ہوتی ہے کہ پھر وہ زندگی کو کیا کر دیتی ہے، نیست و نابود کر دیتی. تو پیڑ و پودے اور کھیت وغیرہ کچھ نہیں بچتا. وہی فرما رہے فیہا سر، جس میں سردی ہو، ایسی سردی جو زندگی کو کیا کر دے،
اس لیے آپ جو وہ آرٹک سرکل اور انٹارکٹک وغیرہ جہاں پر کیا ہے 0 ڈگری سے وہاں پہ گرینری وغیرہ زندگی پنپ نہیں پاتی، اتنے زیادہ کیا ہو جاتے ہیں ہارڈ کنڈی. تو ایسی ہوا جس میں کیا ہو سخت سردی ہو، سرون اصابت حرث قوم، اور وہ ایک ایسے لوگوں کی کھیت میں آ گئی، لگ جائے، ظلموا انفسہم، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. یعنی کیا کر کے ظلم کیا؟ کفر کر کے کیا کیا؟ تو ان کے جو اعمال ہے اس کو برباد کرنا اور اس کو ضائع کر دینا، یہ اللہ کے کرنے کی وجہ سے نہیں ہوا ہے بلا کسی سبب، بلکہ ان کے خود ظلم کرنے کی وجہ سے وہ سارے اعمال کو کیا کر دیا گیا؟ رائگاں کر گیا. تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا ظلموا انفسہم، کہ ایسے لوگوں کی کھیت میں لگ جائے جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. فاہلکت، اور پورا ان کا ساز و سامان کیا کر دے، پورے کھیت کی جو پیداوار ہے اس کو ہلاک کر دے. اور دنیا میں تو لگ رہا تھا کیا ہے، بڑا ہرا بھرا لگ رہا تھا، لیکن اس ظلم کی وجہ سے جو ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا کر اور اس کتاب حق کو جھٹلا کر کیا، وہ پورا ان کا جو ہے رونق کیا ہو گئی، ضائع ہو گئی، دھتکار دی گئی. تو قیامت میں ان کو اس خرچ کا اور ان کے اعمال کا کوئی بدلہ نہیں ملنے والا ہے، وہ اسی طرح ویسٹ ہو جائے گا، اسی طرح کیا ہو جائے گا. اب اگر تم کو اس سے محبت ہے، تم نہیں چاہتے تمہارے اعمال کیا ہو جائے، تو راستہ کھلا ہوا ہے، کفر سے کیا کر لو. تو یہ سخت ترین آیتیں جو ہوتی ہے وہ اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ ان کو کفر پر کیا کر دیا جائے، مایوس کر دیا جائے، بلکہ اس وجہ سے ہوتی ہے تاکہ ان کو کفر سے نکالنے کے لیے آمادہ کیا جائے. اب پھر بھی اڑ رہے ہو تو پھر اللہ غنی ہے، اللہ کیا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ نے راستہ بتا دیا یہ جنت کا یہ، تو سزا سنا دی. وما ظلمہم اللہ، اب جو بھی ان کا انجام ہوا وہ اللہ نے ان پر بالکل ظلم نہیں کیا، ولکن انفسہم یظلمون، بلکہ خود انہوں نے اپنی جانوں پر کیا کیا، ظلم کیا. آگے آیت آ رہی ہے ایمان والوں کے تعلق سے، خصوصاً مدینہ میں جو ایمان والے تھے ان کو ایڈریس کر رہی ہے. تو ہوا یہ تھا کہ مدینہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو اکثر لوگوں نے اور جو ہے آپ کے اس دین کی کیا کی، قدردانی کی، اس کو ایکسیپٹ کیا اور جو اسلام میں داخل ہو گئے. اب یہ اہل مدینہ جو تھے، یہ اوس اور خزرج، یہ دو قبیلے تھے اہل مدینہ کے، وہ لوگ کیا ہو گئے، مسلمان ہو گئے پورے قبیلے. اور اہل مدینہ جو تھے، مدینہ کے اطراف میں کون لوگ بسے ہوئے تھے، کون سی قومیں بسی ہوئی تھی، یہود کی قوم بسی ہوئی تھی، بنی نذیر ہے اور بنی قریظہ ہے. تو یہود کا جو قبیلہ تھا وہ بسا ہوا تھا، تو ان کے نیبرز تھے، اور بیچ میں یہ اوس اور خزرج مدینہ کے قبائل. تو ان کے جو تعلقات تھے وہ کیسے تھے، پہلے سے اچھے تھے، دوستانہ تعلقات تھے، ایک دوسرے کے حلیف تھے، ضامن تھے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور ان دو قبیلوں نے کیا کر لیا، اسلام کو قبول کر لیا، تو اب وہ جو یہود تھے ظاہری طور پر ان لوگوں نے کیا کی، ہاں یہ کیا ہے، اپنی دوستی کو جو ہے آنچ آنے نہیں دی، اس کو باقی رکھا، لیکن اسلام کو قبول کر لینے کی وجہ سے اہل مدینہ کے تئی بھی وہ بغض اور حسد کو اپنے دلوں میں کیا کرتے رہے، بڑھاوا دیتے گئے، اور اس کو جو ہے آتش سے آگ بنانے میں دیری نہیں کی، تو وہ جو ہے عداوت میں تبدیل ہو گئی. اور یہ جو اہل مدینہ تھے وہ پرانی دوستی، پرانی قرابت داری، اس کا لحاظ کرنے لگے، اور بعض لوگوں نے اس تعلق کو قائم رکھا، اور اتنا زیادہ قائم رکھا کہ اپنا رازدار تک بنا دیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحتی میں ایک نئے نظام کو نافذ کرنے کی تیاری میں تھے پوری دنیا میں، عدل و انصاف کے. تو ایک ملت کے طور پر تھے، تو اس ملی جو ہے باتیں وہ بھی ان کے ساتھ شیئر کرنے لگے، بتلانے لگے. تو اس سے جو ہے سختی سے منع کیا. چنانچہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، بڑی عجیب بات یہاں پہ بتا رہے کہ ہرگز نہ بناؤ ان لوگوں کو بتانا جو تمہارے علاوہ ہو. بتانا کس کو کہتے ہیں، بتانا کہتے ہیں استر کو، اس کے خلاف آتا ہے زہارہ.
زیارہ جو اوپر کا کپڑا ہوتا ہے، بتانا یعنی جو اندر کا کپڑا ہوتا ہے. تو جو خالص دوست ہوتا ہے، ایسی دوستی کے راز وغیرہ کی بات بھی اس سے کیا کر دیتے. تو ایسی دوستی مت قائم کرو کہ کیا کر دو، اپنے جو ملی جو باتیں ہیں، قومی جو باتیں، وہ بھی ان کو کیا کر دو، اس پر فاش کر دو، ان پر ظاہر کر دو. لا یعلونکم خبالا، وہ لوگ تمہارے ساتھ فساد کرنے میں کوئی بات، کسی بات میں کسر نہیں چھوڑے گے. تم کو ناکام کرنے میں، تم کو ضرر پہنچانے میں کسی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دے گے. ظاہراً تو وہ دکھا رہے، لیکن وہ اسلام کو قبول کر لینے کی وجہ سے تمہارے ان کے دلوں میں کیا ہے، بغض کیا تمہارے تئی پیدا ہو چکے. تو یہ ایک بات ارشاد کی گئی، لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا، کہ کوئی بات جو ہے ان سے ہرگز جو ہے بیان نہ کرو. تو یہ جو انکار کیا گیا وہ اسی کا ہے جو اس سے پہلے آیت میں نے بیان کیا تھا کہ جو غیروں کے ساتھ ہے وہ کون سا معاملہ کرنے کی گنجائش ہے اور کون سا معاملہ کرنے کی کیا کیا تھا، موالات ہے، مواسات ہے اور مداوات ہے، ہمدردی وغیرہ. تو یہ ہمدردی وغیرہ کا انکار نہیں ہے، اس کا تو تعلیم خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. تعلیم کیا پوری زندگی آپ کی کیا ہے، گواہ ہے. جو نا اہل اور جو نا علم لوگ حضور کی غیروں کے ساتھ تشدد اور ظلم و برتری قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے کیا کرتے، وہ سراپا ظلم کرتے ہیں. حضور کی پوری زندگی کو کیا ہے، پیش ہی نہیں کر رہے ہیں، ظاہر ہی نہیں کر رہے. تو احادیث تو اپنی جگہ کیا ہے، بالکل واضح ہے. چنانچہ کتنی ساری حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من عادا ذمیا فانا خصمہ ومن کنت خصمہ خصمت یوم القیامہ، کہ جس شخص نے کسی ذمی کو ستایا، ذمی یعنی جو غیر ہو، غیر مسلم ہو لیکن معاہدے میں رہتا ہو، اسلامی مملکت میں رہتا ہو، تو فرماتے کہ اس کی طرف سے میں دعوے دار بنوں گا، اور جس مقدمے میں دعوے دار ہوں تو میں ہی غالب رہوں گا. آگے فرماتے کہ منعانی ربی ان اظلم معاہدا ولا غیرہ، کہ مجھے میرے پروردگار نے منع فرمایا ہے کہ میں کسی معاہد یا کسی دوسرے پر ظلم کروں. اسلام ایکسیپٹ نہ کرنے کی وجہ سے ظلم جسٹیفائی ہو جائے گا ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی اسلام کا منشا ہے کہ پوری دنیا والوں کو کیا بنا دیا جائے وہ تو انسان کی ذاتی چوائس ہے، اسی پر اس کو قیامت میں کیا انعام اور سزا ملے گی. نہ اسلام کا یہ منشا ہے کہ پورے دنیا والے کیا بن جائے. ہاں، نظام اسلام کا غالب آ جائے تاکہ اہل دنیا کو ظلم و ستم سے کیا مل سکے، چھٹکارا مل سکے. بغیر اس کتاب کے قواعد اور قوانین کے ہرگز دنیا سے ظلم و ستم ختم نہیں ہو سکتا، چاہے کتنے ہی نئے نئے لاز بنانے کی آپ تیاری نہ کر لو. تو منشا یہ ہے کہ ظلم و ستم سے کیا ہو جائے، پاک ہو جائے، یہ دین غالب ہو جائے، یہ دین کیا ہو جائے اور ہر آدمی مسلمان بن جائے. تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، وہ ظلم ستم کا نہیں ہوگا، عدل و انصاف کا معاملہ ہوگا، جیسے حضور کی حدیث اس پر شاہد ہے. اور ظلم و ستم کا کیا معاملہ، بلکہ کس طرح جان نثاری اور خوش اخلاقی کا معاملہ کیا آپ نے اور آپ کے صحابہ نے، وہ سب تاریخ میں محفوظ ہے. لیکن بس اتنے حد تک رہے گا، خوش اخلاقی رہے گی. اس سے آگے بڑھ کر ان کو دلی دوست بنا لینا، دلی تعلق ان سے قائم کر لینا کہ پھر اپنے راز وغیرہ بھی ان سے شیئر کیا جائے، یا اسی طریقے سے ان کے جو عقیدے اس کا تاثر ہمارے اندر آنا لگے، اس کی کیا ہے، اسلام نے بند کر دی. تو جہاں پر اخلاق، اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی، وہاں پر اسلام کے تحفظ کے لیے کیا دی، کچھ ضروری باتیں یہاں پر بیان کر دی. تعلق تو اسی طرح کے رہے گے، لیکن ان کو اتنا ہمدرد بنا لینا کہ اپنی ذاتی اور ملی باتوں کو بھی ان سے شیئر کیا جائے، تو اس کی ہرگز گنجائش نہیں ہوگی. ظاہراً کتنے ہی زیادہ مخلص نہیں نظر آ رہے ہو، لیکن اسلام کے قبول کر لینے کی وجہ سے وہ کیا چاہتے ہیں، لا یعلونکم خبالا، کہ تم کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع وہ جانے. ودوا ما عنتم، اور تمہارے دکھ پہنچنے کی آرزو رکھتے ہیں. یہ قرآن کا کہنا ہے. اب آپ اس کو ڈینائی کر دو یا کوئی کتنا ہی ڈینائی کر لے، قرآن جھوٹ نہیں کہہ سکتا. قرآن کہہ رہا ہے کہ اہل ملت اسلام کے علاوہ جتنی قوم ہے، ودوا ما عنتم، وہ اہل اسلام کے لیے کبھی خیر خواہی کا تصور
وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کیا پہنچائے؟ دکھ پہنچائے. اب وہ عورتوں کو ظلم و زیادتی سے نجات دینے کے لیے طلاق کے قوانین کو بدلنے کے شکل میں آئے یا کسی اور شکل میں آئے، ہرگز یہ دھوکے میں مت رہنا کہ یہ کیا اہل اسلام کی خیر خواہی کے لیے کر رہے کوئی. وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کیا پہنچے، یہ قرآن نے کہہ دیا. تو بس اب ان کے ساتھ احتیاط سے رہنا ہے. کیا رہنا ہے؟ تو یہاں پہ تعلیم دے دی گئی، قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، یقیناً ان کے زبانوں سے، ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے ان کا بغض و عداوت. یعنی وہ اندر کی جو نفرت ہے، بغض عداوت ہے، اتنی بڑھ چکی ہے کہ زبان سے کیا ہو چکی ہے، وہ ظاہر ہو چکی ہے. آگے بہت بڑی بات کہتے ہیں، وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، اور یہ تو جو زبان سے ظاہر ہوئی ہے وہ تو کیا ایک نمونہ ہے، اور جو کچھ ان کے دلوں میں ان لوگوں نے چھپا رکھا ہے وہ تو اس سے کئی زیادہ بڑھ کر ہے. آج دیکھو آپ دنیا کا کیا حال، دھیرے دھیرے وہ باتیں کیا ہے ان دشمنان اسلام سے کیا ظاہر ہو رہی ہے، چاہے وہ امریکہ اور جو ہے یورپ کے ذمہ داران ہو، یا خود یہود و نصارہ اسرائیل کے کیا ہے کارندے ہو. کس طرح موقع موقع پر زبانوں سے کیا ہے باتیں ان کے ظاہر ہو جا رہی ہے. یہاں تک کہ ان کے قتل کرنے والے، یعنی جو بچے مارے جا رہے اس پاداش میں، اس کو بھی وہ کیا کر رہے، جسٹیفائی کر رہے. تو یہ تو صرف وہ چیزیں جو ان کی زبان سے ظاہر ہو رہی ہے، اور جو دلوں میں وہ تو اس سے کیا ہے اللہ فرما رہے بہت زیادہ بڑھ کر ہے. خدا کی قسم اگر اتنی بغض و عداوت اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ کی جاتی ہے تو وہ مذہب باقی نہیں رہتا، کبھی باقی نہیں رہتا. یہ تو اس مذہب کی شان و شوکت ہے، خدا کا ایک غیبی نظام ہے جو اس مذہب کو بالکل ختم ہونے نہیں دے رہا اور ایک غالب کر کے رہے گا. کیا کر کے رہے گا؟ تو یہ بہت عجیب آیت، وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ، ہم تو ساری باتیں تم کو ایک دم صاف صاف بتا چکے. اِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ، اب اگر تم عقل رکھو گے تو کیا ہے اس کے بعد اس طرح کی حرکتیں. ہاں انتم اولائی تحبونہم، کہ یہ لوگ یعنی یہ اہل یہود اولائی یہاں پر ایڈریس کیا جا رہا ہے مسلمانوں سے. اس طرح کا جو آیتیں ہوتی ہے 2-3 جگہ ہے، سمجھ میں نہیں آتا ٹرانسلیشن کیا ہے، اولائی کس کو بول رہے ہیں، سب پکارنے ایڈریس کرنے کے لیے یوز ہوتے. تو ہاں انتم سے ایڈریس کر رہے یہودیوں کو کہ یہ جو لوگ ہیں اولائی یعنی اے مسلمانوں، اولائی سے ایڈریس کر رہے. ہاں انتم یہ جو یہود لوگ، اولائی یعنی یا اولائی المسلمین، اے مسلمانوں یہ جو لوگ ہیں، تحبونہم، تم تو ان سے محبت کرتے ہو. ان کا ابراہیمی جو ملت ہے اس سے تعلق ہونے کی وجہ سے، کہ ان کے جو نبی ہیں ان کو تم بھی نبی مانتے ہو، ان کی جو کتاب ہے اس کو تم بھی کیا ہے، تو اس توحید کے سلسلے سے ان کا رشتہ جڑنے کی وجہ سے تم تو کیا کرتے ہو، ان سے محبت کرتے ہو. تم چاہتے ہو کہ ان کی ہمدردی اور ان کو قریب کرنا. وَلَا يُحِبُّونَكُمْ، لیکن یہ ہرگز تم سے محبت نہ تمہاری کتاب کا اقرار کرتے، تصدیق کرتے، اور نہ تمہارے نبی کا احترام اور عزت تھوڑی بھی ان کے دلوں میں. وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، جبکہ تم تو کیا ہے تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہو لیکن یہ تمہاری کتاب پر ہرگز. تو یہ اللہ تعالیٰ گویا کہ کیا کر رہے ہیں، اپنی بات کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں، ایویڈنس دے رہے. یہ جو بغض و عداوت ہے اس کی وجہ کیا ہے، اصل میں جو ان کو بغض و عداوت ہے وہ کس سے ہے، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے، کہ وہ نعمت ہم سے ہٹا کر کیا ہے بنی اسماعیل میں چلے گئے. تو جب تک تم اس ملت پر رہو گے یہ ہرگز تم سے محبت، یہاں تک کہ تم ان کو چھوڑ دو، یہاں تک کہ تم ان کو ہرگز تم چھوڑنے والے نہیں ہو جو حق کا ساتھ دینے والے. لہٰذا ان سے اپنے تعلق کو کیا کر لو، اسی طرح بنا لو جیسا کہ حکم دیا گیا ہے. تو آگے فرماتے وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، ہاں جب تم ان سے ملتے ہو، یہ تم سے ملتے، قَالُوا آمَنَّا تو کہتے کہ ہم کیا ہے ایمان لے کر آئے. ہم کیا لے کر آئے، تمہاری یہ جو باتیں قرآن کی اسلام کی یہ کیا ہے، ہاں ہم بھی اس کو مانتے ہیں، یہ صحیح بات ہے. اس طرح کی باتیں تم سے کہ ہم بھی تمہارا بھلا چاہتے ہیں، ہم بھی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، امپاورمنٹ چاہتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا،
یہ تو سامنے یہ ساری باتیں کہتے ہیں، لیکن جب فرماتے کہ الگ ہوتے ہیں، تنہائیوں میں اپنے سے اپنے گروہ کے ساتھ ملتے، وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، وہ فرماتے ہیں تو تم پر غیظ سے، شدت غیظ یعنی غضب سے، مارے غصے سے انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں. ایک تعبیر ہے، فریز ہے، غصے سے، بغض سے، جلن اور حسد سے اپنی انگلیوں کو حقیقت میں نہیں کاٹتے، لیکن اتنی غضب اور اتنا حسد ہے کہ اس کے پاداش میں ایسا لگتا ہے کہ اپنی انگلیاں کاٹ دے گا. تو یہ ان کی عداوت کی شدت ہے. تو کل منہ تو بھی گئی دیکھو، ان کی یہ حالت کو بدلنا، آپ کہہ دیجئے منہ تو بھی گئی دیکھو، اے دشمنان اسلام اپنے اس غیظ میں مر جاؤ، اپنے اس غیظ و غضب کے ساتھ کیا جاؤ. ہرگز تمہاری جو تمنا ہے اسلام کے تئیں وہ کبھی بھی مکمل ہونے والی، یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے گی اور ان دشمنان اسلام کے ماننے والی قومیں جو ہے مٹ جائے گی روئے زمین سے، اسی غیظ و غضب کے ساتھ، حسرت کے ساتھ، لیکن ان کی تمنائیں کبھی پوری یہاں پہ سنا دیے. ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ دلوں کے حال کو، یہ سب قرآن کے معجزات میں سے، یہ ساری باتیں ان کے دلوں میں کیا چل رہا ہے، اور یہ کہ یہ سب کسی کو معلوم ہوگا اس زمانے میں. قرآن کی آیتیں نازل ہونا یہ سب معجزوں میں سے، یعنی کسی قوم کے دل میں کیا چل رہا ہے یہ ساری باتیں بیان کر دینا، تو یہ سب اعجاز تھا قرآن کا. تو یہ جب نازل ہوتا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ کیا کر لے، کہ قرآن کی حقیقت سامنے آنے کے بعد اس کو قبول کر لیتے، لیکن اور زدہ زدی میں کیا ہو گئے، اس کے دشمن بنتے چلے گئے. تو یہ نااہلی ہے جس کو اللہ ہدایت نہیں دینا چاہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، آگے اور بتا رہے کہ اگر تمہیں کوئی اچھی بات پیش آتی ہے، اگر مسلمانوں کو کوئی اچھا جو ہے نعمت ان کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی دنیا میں غلبہ حاصل ہو جائے یا کوئی ان کو وکٹری حاصل ہو جائے، تسؤہم، تو کیا ہے، ان کو گرا گزرتی ہے. کیا ہوتی ہے، دیکھو افغانستان میں اگر آپ اس کو ایک دم لاجیکلی دیکھیں گے کہ ایک چھوٹے سا علاقہ اور اس میں پورا ایک سپر پاور کیا ہے اس کو، تو کون آپریسر ہے اور کون ڈیفینس کر رہے سامنے سمجھ میں آتے ہیں، ان کی زمین میں حملہ کر رہے. تو اب اگر وہ اس سے کیا ہو گئے، اوور کم ہو گئے، غالب آ گئے، تو کون ہے دنیا میں جس کو خوشی ہوئی، اہل اسلام کے علاوہ وہی کسی کو خوشی ہے. اب جو پیچ اپ کر رہے وہ کیا ہے، اپنے دنیاوی فائدے کی وجہ سے کر رہے ہیں، کسی کا کیا فائدہ، ان کے جو ریسورسز ہے اس کی وجہ سے، لیکن کسی کو دلی خوشی ہوئی. وہی فرما رہے کہ اگر تم کو کوئی غلبہ حاصل ہو جائے، یہی آگے بھی معاملہ ہوگا، اگر امت مسلمہ کو کوئی بھی چیز حاصل ہو جائے گی تسؤہم، تو ان غیر ادیان والوں کو کبھی خوشی نہیں ہوگی، منہ بگڑ جائے گا ان کے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی مشکل اور بری حالت پیش آئے گی، یفرحوا بہا، یہ اہل اسلام کی بڑی قوم کو نسل کشی کیا جا رہا ہے اور آن ریکارڈ کیمرہ کیا جا رہا ہے. پوری کیا ہے، دنیا والے کیا ہے، خاموش ہے، وہ جو خوشی ہے اس کا اظہار کیا جا رہا ہے یہاں پہ. یفرحوا بہا، خوش ہو گئے، کیا ہو گئے، نارملائز ہے ان کے لیے. وہ کوئی بال کا جو تک ان کا رنگ رہا نہیں ہے وہ ساری خبروں سے. یفرحوا بہا، اہل اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اہل وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، آگے اللہ تعالیٰ بڑی بات کہہ رہے ہیں امت سے مخاطب ہو کے، ایڈریس کر کے. البتہ اے امت اسلام، اگر تم صبر کر گئے، وَتَتَّقُوا، اور خدا سے ڈرتے رہے، حدود کے اندر اپنے آپ کو قائم رکھا خدا کی حدود کے، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ہرگز یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا، ضرر. بڑی تسلی کی بات کی گئی، اور یہی بات آپ کو قرآن میں ہر جگہ کہی جائے گی، صبر اور تقوی. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، وَمَن يَصْبِرْ وَيَتَّقِ فَإِنَّ اللَّهَ، واقعہ یوسف پڑھ لو، ان کی پوری زندگی صبر اور تقوی کی کیا ہے، اللہ نے کیسا ان کو کیا کیا. تو یہی امت کا معاملہ ہے، اگر یہ امت صبر اور تقوی اختیار کرتے رہے، چاہے کتنی ٹیکنالوجی کو کیا کر لے، ڈیولپ نہ کر لے، اور کتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو ایڈوانس نہ کر لے، لیکن ان کا یہ منصوبہ اہل اسلام کے تئیں کبھی پورا نہیں ہوگا.
اللہ تعالیٰ نے بول دیا لا یضرکم کیدہم شیئا، اس سے بڑی تسلی کی بات اور اس سے زیادہ امید کی بات، خوف ہی نہیں ہونا چاہیے اہل اسلام کے تعلق سے. اور یہی حال صحابہ کرام کا تھا. ساری آیتوں کے بعد اس وقت پوری دنیا کیا تھی؟ اس کے سامنے عرب کیا تھے؟ یہ آیتیں تھی جو ان کو دلاسا دیے ہوئے. لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط. ان کو لگ رہا ہے کہ ہماری باؤنڈریز ایکسپینڈ ہوتے جا رہی ہے، ہمارا پوٹینشیل کیا ہو جاتا ہے؟ واسٹ ہوتا جا رہا ہے. اللہ فرما رہے ان اللہ بما یعملون محیط. ان کے جو اعمال ہے اللہ پوری طرح احاطہ کیے ہوئے، پورا کنٹرول ہے اللہ کا. کوئی کام اللہ ان کا ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی باؤنڈریز سے کیا ہے، اللہ جب کسے گا تو پھر کوئی بچا. یہ بہت زیادہ قیمتی آیت ہے جو آج کے دور پہ ان کا بار بار اعادہ کیا جائے، اپنے سامنے رکھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے بطور اس کے کہ بطور امت مسلمہ کے ہم سب کا تصور اور سب کی فکر کیا ہو. اب یہ جو کیفیات ہے آپ تھوڑا ذہن میں رکھو، یہ کیفیات کس کی ہونی چاہیے؟ اہل اسلام کی غیروں کے تئیں ہونی چاہیے. لیکن اختلاف اور تفرقہ کا یہ انجام اور یہ منظر سامنے ہے کہ ملت اسلام کے اندر جو گروہ ہے ان کی یہ حالتیں ہو گئی، ان کی حالت ہو گئی. ایک فرقے والا، ایک آئیڈیالوجی والا دوسرے آئیڈیالوجی کو دل میں کیا ہے، کبھی کچھ حالات آ جاتے تو خوشی ہوتی ہے ان کو، ارے وہ تبلیغ والوں کے ساتھ ہو، ارے وہ بریلی والوں کے ساتھ. پھر ذلت اور رسوائی کہاں چلے گی؟ پھر کائے کو شکوا، کائے کا شکایت. ہم کو سمجھنا پڑے گا امت کو بطور اسلام کے ایک ہونا پڑے گا، ان کی آئیڈیالوجیز ایک ہونی پڑے. مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا فضائل اعمال میں یہ سب شیخ نے کیا ہے، یہ ساری عبارت ہے، مجھے اعتراض ہے ایسے فضائل اعمال میں یہ ساری باتیں ہیں، اس کا کیا ایکسپلینیشن آپ دیں گے؟ بولا ٹھیک ہے آپ کو نہیں ماننا ہے، ٹھیک ہے. فضائل اعمال کوئی منزل من اللہ کتاب تو نہیں ہے، کسی نبی نے تو اس کو نہیں لکھا ہے کہ اس کی ساری بات کیا ہے. اور میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں وہی کتاب پہ پوری دنیا کو کیا کر دوں. ٹھیک ہے اگر آپ کو نہیں ماننا ہے مت واعتصموا بحبل اللہ. ہم کو جمع کس پہ ہونا ہے؟ قرآن پر ہونا ہے. اگر آپ اس پہ جمع نہیں ہوتے تو آئیے آپ بھی قرآن مانتے ہیں، ہم بھی. یہ تنگیوں سے نکلنا پڑے گا اس امت کو، بطور مسلمان کے ایک دوسرے کو دیکھنا پڑے گا. جب تک یہ اتحاد آپس میں نہیں آئے گا تب تک پھر وہ صبر اور تقوی پیدا ہوئے گا اور آپسی انتشار میں کیا ہو جائے گی، یہ ساری امت جو ہے بڑھتے چلے جائے گی، کمزور ہوتے چلے. اللہ تعالیٰ امت کو سمجھ عطا فرمائے، ہم کو جو ہے اس کے لیے جو ہے ہر ممکن کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جز اللہ عنا محمد ما هو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. اللہم انت ربنا، اللہم انت خالقنا، اللہم انت فاطر السماوات والارض، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ. اللہم انت توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اللہم لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اللہم انصرنا، اللہم انصر اہل محمد، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم. اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معہم. یا اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما. یا اللہ ہم حق کتاب لے کر بیٹھے ہیں، یا اللہ حق کتاب کی یا اللہ سمجھنے کی کوشش میں بیٹھے ہیں. یا اللہ اس کتاب کی تعلیمات پر یا اللہ عملی نمونہ ہم سب کو پیش کرنے کی یا اللہ طاقت و ہمت عطا فرما. یا اللہ امت کو یا اللہ اس کتاب کا عامل بنا. یا اللہ یہ امت قرآن والی ہے، یا اللہ قاری والی ہے، یا اللہ حافظ ہے. یا اللہ اس امت کو اس کتاب کا عامل بنا دے. یا اللہ پوری امت کو اس کتاب کا عامل بنا دے. یا اللہ اس کتاب کی تعلیمات کو یا اللہ اس کے نظام کو اس دنیا میں غالب فرما. یا اللہ اس کی برتری کو ثابت فرما. یا اللہ ہم کو اس کتاب کی خدمت کے لیے قبول فرما. یا اللہ تا موت قبول فرما. ہماری نسلوں کو یا اللہ اس کتاب سے والہانہ تعلق نصیب عطا فرما. یا اللہ ان کو اس کتاب کا حافظ بنا، عالم بنا، مبلغ بنا. یا اللہ تیرے اسلام کی یا اللہ تیرے دین کی یا اللہ شان و شوکت دوبارہ لوٹا عطا فرما. یا اللہ ہم کو یا اللہ بطور ذریعے کے یا اللہ بطور بہانے کے یا اللہ اس کے لیے قبول فرما. یا اللہ تیرے دین کا غلبہ ہو. یا اللہ اس دین کے ماننے والوں کا غلبہ ہو. یا اللہ جو ان کی رسوائی ہے اس کو عزتوں میں تبدیل فرما.
یا اللہ موت سے پہلے پہلے اس منظر کو دیکھنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما. یا اللہ جن اہل غزہ کو یا اللہ بے سہارا یا اللہ بے مددگار سمجھ کر یا اللہ ان کا صفایا کیا جا رہا ہے، یا اللہ ان کے تکبر کو یا اللہ اتنا پاش کر دے، قیامت تک کے لیے ان کو عبرت کا اللہ نشہ بنا دے. یا اللہ ان لوگوں کو اللہ عزت نصیب فرما دے. یا اللہ تجھے عزت دینے کے لیے کسی ملک کی کسی سپر پاور کی ضرورت نہیں ہے. یا اللہ اہل غزہ کو یا اللہ اپنی نصرت سے یا اللہ تو کامیابی عطا فرما. یا اللہ امت کو یا اللہ امت کے فخر کا یا اللہ ان کو سبب بنا. یا اللہ ان پر ہونے والی نسل کشی کی یا اللہ تو ایک ایک سے انتقام یا اللہ لے عطا فرما. یا اللہ ہم نے مانگا ہمارے گمان کے موافق تو اپنی شان ہم سب کو عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اللہم رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.